الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، الا کما یقوم الذی، جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے، یتخبطہ الشیطان من المس، جس کو شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہو۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہوگا، قالوا انما البیع مثل الربا، کیونکہ انہوں نے کہا تجارت جو ہے وہ سود کی طرح ہی ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ نے بیع یعنی تجارت کو حلال قرار دیا ہے، اور وحرم الربا، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ جائے، فَانْتَهَىٰ، تو وہ رک جائے، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اس کے لیے وہ ہے جو پہلے گزر چکا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کی سپرد ہے، وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اس کے بعد جو دوبارہ یہ معاملہ کرے گا یعنی سود کو لے گا یا دے گا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ عزیز طلبہ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت کو بیان کیا ہے کہ وہ شخص جو سود کو لیتا اور دیتا ہے، سود پہ رقم لینا اور دینا، کیونکہ اسلام سے پہلے عرب کے معاشرے میں یہ چیز عام تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے بڑے بڑے رقمیں لوگ سود پہ دیتے تھے، بڑی بڑی بھاری رقم، اور سود بڑھتے بڑھتے ایک وقت آتا تھا کہ جو اصل رقم ہوتی اس سے دگنا چگنا وہ سود کی رقم ہو جاتی تھی، اور جو بھی کوئی مالدار ہوتے وہ اپنے سود کی وجہ سے وہ مالدار سے مالدار ہوتے جاتے، جو غریب، جو بیچارہ اصل رقم واپس نہیں کر سکتا تھا تو سود کا اس کے اوپر اتنا بوجھ بڑھ جاتا کہ اصل رقم واپس کرنا تو کیا، سود ہی اس سے واپس نہیں ہوتا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے، آپ کے بعثت کے بعد اللہ نے اس چیز سے منع کر دیا، حرام قرار دیا اس کو۔ تو بہت ساری اس کی جو وعیدیں، سود لینا دینا، اس کو لعنت، پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ تک قرار دے دیا گیا۔ تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا قیامت والے دن وہ لوگ ایسے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے جس طرح ایک ایسا شخص جس کو شیطان خبتی بنا دے۔ خبتی کیا ہوتا ہے؟ ایسا بندہ جس کی عقل بالکل زائل ہو جائے، یا پھر جس کے اوسان بالکل خطا ہو جائیں، حواس باختہ جو شخص کھڑا ہوتا ہے، اسے اپنے ارد گرد کی بالکل خبر نہیں ہوتی کہ وہ کیسے کھڑا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو اس طرح وہ لوگ وہاں پہ کھڑے ہوں گے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ وہ کیا کریں، کدھر جائیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو اس طرح وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور شیطان یہ انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اور انسان کو کیسے وہ اپنے وش میں کرتا ہے۔ اور پھر شیطان کے مختلف احادیث میں طریقے آئے ہیں۔ ایک تو انسان کے ذہن میں وہ ایسے وسوسات، خیالات وہ ڈالتا ہے کہ انسان کو اس کے مقصد سے ہٹا دیتا ہے۔ دوسرا، وہ انسان کو تکلیف پہنچا کر
وہ انسان کے ارادے کو بدل دیتا ہے۔ تو یہ مختلف شیطان کے انسان کے اوپر وار ہوتے ہیں، تو یہ وہاں پر ایسے کھڑے ہوں گے، سود کو لینے والے، دینے والے۔ سود کو لے کر نبی علیہ السلام نے 10 بندوں کے اوپر لعنت کی ہے، جو سود لیتا ہے، دیتا ہے، سود کو لکھتا ہے، گواہ بنتا ہے، یہ سارے کے سارے کوئی ضمانت لیتا ہے، تو یہ سارے کے لوگوں کے اوپر نبی علیہ السلام نے اللہ کی لعنت ہے اس بندے کے اوپر جو ان میں سے کسی طرح بھی سود لینے یا دینے میں معاون بنے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سود کا اتنا زیادہ گناہ ہے کہ جس طرح کوئی بندہ 36 مرتبہ اپنی سگی ماں سے زنا کر لے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے، یہ آیت نازل ہونے سے پہلے، جس نے اگر سود لیا ہے تو فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو اس نے سود پہ رقم دی ہے یا پھر سود کو لے لیا، اب اس کو یہ نہیں کہا جائے گا وہ واپس کرو، وہ تو گزر گیا، لیکن اس کے بعد جو بھی کوئی لے گا دے گا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اس کے اوپر وہ سارے عذاب اور ساری وعیدیں، اللہ کی لعنت کا وہ مستحق ٹھہرے گا۔ جو اس کے بعد، اس آیت نازل ہونے کے بعد، سود کو حرام قرار دینے کے بعد، جو کوئی اب دوبارہ یہ معاملہ کرے گا تو پھر وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور پھر فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ جہنمی ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ایسے جہنمی جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو اس آیت میں ایک ہمارے معاشرے کی بہت بڑی برائی اور بہت بڑے گناہ کی طرف اشارہ کیا گیا اور اس کی نشاندہی کی گئی ہے کہ زندگی میں حالات جیسے بھی ہوں، کسی سے سود پہ رقم نہ لینی ہے، اور اگر کوئی مجبور ہو کہ آپ کے پاس آ جائے، اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، تو سود کے اوپر کسی کو رقم دینی بھی نہیں ہے، وگرنہ دنیا بھی اس کی برباد ہوگی اور اس آیت کے مطابق آخرت بھی اس کی برباد ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔